کہ اسلام بے شک دین انسانیت ہے اور انسانوں کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن کچھ مطلب پرست لوگوں نے، کچھ حکومت کے ذمہ داروں نے، کچھ ذاتی فائدہ چاہنے والوں نے مذہب کا انٹرپریٹیشن غلط ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا سرور کائنات کی حدیثیں ہوں، ان کو اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھال کے پیش کیا گیا۔ قرآن پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ مذہب ہی کے لوگوں نے، جو مذہب کے نمائندگی کے دعوے دار ہیں اور جو مذہب کے رہبر ہونے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے مذہب کے اندر ترمیم کی، تحریف کی، بدلاؤ لائے، ایڈیشن الٹریشن کیا۔ یہ چیز قرآن پاک میں بہت صاف صاف لکھی ہوئی، اور ہر وہ شخص جو قرآن سے روشنی لے اس کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مذہبوں کے ساتھ یہ کھیل ہوا۔ مذہب انسان کو جمع کر دیتا ہے، انسان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتا ہے۔ جب انسان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے دل میں اپنے ذاتی فائدے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس اجتماع کو ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اس گیدرنگ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کریں۔ یہیں سے مذہب میں حکومت کی داغ بیل پڑتی ہے، اور یہیں سے مذہب میں اقتدار کی داغ بیل پڑتی ہے۔ مذہب اپنی بالادستی چاہتا ہے، یعنی اس کا اپر ہینڈ رہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے اندر شخصیت کے چھوٹے بڑے ہونے کا فرق نہیں، اور اس کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں۔ سویرے کی نماز سب پر واجب ہوتی ہے، آقا پہ بھی واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے، بادشاہ پہ بھی واجب ہے، رعیت پہ بھی واجب ہے، چھوٹے پہ بھی واجب ہے، بڑے پہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ واجب کی ہے اس نے جو سب سے بڑا ہے۔ لہذا بقیہ جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی ہوں آپ، لیکن اللہ سے چھوٹے ہیں، لہذا اس کا حکم آپ کو ماننا فرض ہے۔ ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، ایک شخص کے متعلق کچھ عجیب و غریب خبریں اڑنے لگیں کہ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، یہ بھی خبر اڑی، اور کچھ اس کے خلاف بھی خبریں ہو گئی۔ تو ایک دن امام نے اس کی ہدایت فرمائی، اور نہ صرف اس کی ہدایت فرمائی بلکہ صبح قیامت تک کے واسطے اسلامی نقطہ نظر سے ایک روشنی ڈالی۔ آپ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلے، تو وہ ایک روٹی والے کی دکان پر گیا، اور وہاں سے اس نے روٹی چرائی، اور اس طرح چرائی کہ وہ روٹی والا دیکھ نہیں پایا، یہ روٹی چرائی۔ اس کے بعد وہ آگے گیا، اور آگے جا کے اس نے ایک پھل والے کی دکان پر گیا، اور وہاں سے جا کے اس نے 2 انار چرائے، اور ایسے ہوشیاری سے چرائے کہ وہ پھل والا بھی دیکھ نہیں پایا۔ اس کے بعد پھر وہ آدمی آگے بڑھا، اور جا کے ایک آدمی
غریب بیٹھا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھوکا ہوگا یا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، وہ روٹی اس کو دے دی، اور اس کے بعد پھر وہ اور آگے بڑھا تو ایک بیمار آدمی تھا، اس نے ایک انار اس کو دے دی، پھر وہ اور ایک بیمار کے پاس گیا، اس نے وہ دوسرا انار اس کو دے دی، وہ اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگا تو امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ میں نے تیری ساری ایکٹیویٹیز دیکھ لی ہیں، میں نے تیری پوری ایکٹیویٹیز جو ابھی گھر سے نکلنے کے بعد تم نے جو کچھ کیا تھا، میں تیرے پیچھے پیچھے رہا ہوں، میں نے تیری پوری ایکٹیویٹیز دیکھ لی ہیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھیے بہکاوا اسلامی تصور، بہکاوا اسلامی تصور یہ ذہن میں رہے۔ اس نے کہا جی میں تو کار خیر کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں۔ کہا کیا کار خیر کر رہے ہو؟ کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو آدمی برائی کرے گا تو ایک برائی مانی جائے گی، اور جو آدمی نیکی کرے گا وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نے ایک روٹی چرائی، ایک برائی کی، ایک انار چرایا، پھر ایک انار چرایا، 2 برائیاں ہوئیں، 3 برائیاں ہوئیں میرے نام عمل میں، تو میرے کھاتے میں 3 معصیتیں لکھی گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بھوکے آدمی کو روٹی کھلا دی، 1 نیکی ہوئی، 1 = 10۔ پھر ایک انار کھلا دیا ایک بیمار کو، 10، اور پھر ایک انار ایک بیمار کو دیا، 10، 30 نیکیاں لکھی گئیں، 3 برائیاں لکھی گئیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن 3 نیکیاں کٹ جائیں گی 3 برائیوں کے بدلے، 27 نیکیاں اپنے کھاتے میں لے کے آ رہا ہوں۔ اور آیتیں قرآن میں ہیں، قرآن میں صاف لکھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرے گا وہ 10 گنا ہے، جو برائی کرے گا ایک برائی کے برابر ہے۔ تو قرآن کوٹ کر رہا ہے، لیکن کس کے سامنے؟ جو استاد قرآن ہے اس کے سامنے۔ تو امام نے اس کی ہدایت فرمائی، اس کی رہنمائی فرمائی، فرمایا تجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تیرے نام عمل میں گناہ تو لکھے گئے مگر نیکیاں نہیں لکھی گئیں، اس لیے کہ تو نے یہ 2 آیتیں تو پڑھی مگر تو نے قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں سے ان کا عمل قبول کرتا ہے۔ جب تو نے چوری کی تو فاسق ہو گیا، جب فاسق ہو گیا تو تیرا عمل قابل قبول نہیں رہا، تو تیری نیکیاں قبول ہی نہیں ہوئی، گناہ تو لکھے گئے نیکیاں لکھی نہ گئی۔ تو معلومہ قرآن کو اگر ہم اپنے انٹرپریٹیشن سے سمجھیں گے تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اب جو بہت سے لوگ جنت میں بھیج رہے ہیں اپنے فلسفے کے لحاظ سے، یہ فلسفہ غلط ہے، یہ فلسفہ غلط ہے عزیزان گرامی۔ یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے اپنے بچوں کو کہ وہ لوگ جو قرآن کا غلط انٹرپریشن کر کے نوجوانوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں، وہ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں۔ قرآن وہی صحیح سمجھ سکتا ہے جو اس سے قرآن پڑھے جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو سنانا ہے، آج تو صرف اتنا کہ ہم آپ قرآن کیا پڑھیں گے اور ہم آپ قرآن کیا سمجھیں گے۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آل محمد کو بھیجا جو ہم کو قرآن سمجھائیں، اور عزیزان گرامی یہ وہ قرآن کے عالم تھے کہ انہوں نے سر کٹنے کے بعد نیزوں کا قرآن پڑھا۔